السلام علیکم. پروگرام اسپیشل ٹاک کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. آج کا ٹاپک ہے جوڈیشریز کویسٹ فار ایبسلیوٹ انڈیپینڈنس. یعنی اس کو اب میں سمپلیفائی اردو زبان میں کر دوں کہ ہمارے ہاں جو ایک نظام چل رہا ہے اس کا جو ڈھانچہ ہے ریاستی، اس کے 3 اہم ستون ہیں جو آپ کو معلوم ہے: مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ. بہرحال اس میں چونکہ آج کل ایک بہت موضوع زیر بحث ہے کہ عدالتوں کی جو آزادی ہے اس پر بات ہو رہی ہے، جگہ جگہ ہر فورمز پر ہو رہی ہے، عدالتوں میں بھی ہو رہی ہے، میڈیا میں ہو رہی ہے، سوشل میڈیا میں ہو رہی ہے، ٹی وی ٹاک میں ہو رہی ہے، اینڈ اٹس اے ٹاک آف دا ٹاؤن. اس میں ساتھ ساتھ جو سب سے اہم موضوع جو آج ہم ڈسکس کریں گے وہ تو سٹیزن آف پاکستان ہے. سٹیزن آف پاکستان کے مقابلے میں ادارے اور بالخصوص عدلیہ کہاں پہ کھڑے ہیں، سٹیزن کو کیا رائٹس مل رہے ہیں، سٹیزن کو کوئی ڈیلیور کر پا رہا ہے نہیں پا رہا، کیا سٹیزن کی جو آزادی ہے وہ زیادہ اہم ہے یا اداروں کی ہے یا اداروں کے چند سرکردہ افراد کی ہے. یہ آج کے ہمارے موضوعات ہوں گے. تو آج ہمیں جوائن کیا جناب نذیر حسین صاحب نے. آپ سابق ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ امور ہیں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. جی جناب بہت تھینک یو ویری شکریہ مچ. میاں صاحب آپ کا. اچھا، یہ ایز این اینکر میرا بنتا تو نہیں حق کہ میں اپنی رائے دوں، لیکن ایک بات جسٹ ٹو ٹکل یور مائنڈ کہ میں نے ایک کالم لکھا تھا ایک بہت بڑے انگریزی اخبار میں، جس میں نے دعویٰ کیا تھا کچھ شواہد کی بنیاد پر سامنے پوائنٹس رکھ کے کہ عوام پاکستان کے عوام کے مقابلے میں پاکستان کی عدلیہ موجودہ دنیا کی آزاد ترین عدلیہ ہے. کہ یہ جو آزادی کی ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ کسی کے مقابلے میں شاید وہ نہ ہو آزاد جس طرح کی شکایت آتی ہے، لیکن عوام کے مقابلے میں یہ نہیں کہا جا سکتا. تو اس لیے چونکہ عوام ہمارا فوکس بھی رہے گا، اور عدلیہ کی چونکہ آزادی کی بات ہو رہی ہے اور وہ عدلیہ بھی کہتی ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں. تو اوور ٹو یو جناب. جی میاں صاحب، لیٹس میک اٹ فردر کلیئر. ٹھیک ہے. آج کا جو سیشن ہے اور آج کی جو گفتگو ہے ہماری، وہ ایک عام شہری کے اینگل سے ہے. جی بالکل. کہ آیا کہ وہ جو عام شہری ہے جس کو کانسٹیٹیوشن نے ایک رائٹ دیا ہے، واٹ یو کال اٹ، ساورن. ٹھیک، ساورن رائٹ. سٹیزن از دا ساورن. سٹیزن از دا ساورن. ٹھیک ہے جی. ایگزیکٹلی. اللہ تعالیٰ کی حکمیت ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس حکمیت کو خلیفے جو ہیں انسانوں کے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا جو ساورنٹی ہے وہ ڈیلیگیٹڈ ہے ٹو دا ہیومنز، ٹو سٹیزنز. پاکستان اسٹیٹ کے کانٹیکسٹ میں سٹیزنز آف پاکستان، ٹو دا سٹیزنز آف پاکستان. ٹھیک ہے. اور وہ سٹیزنز آف پاکستان جو ہیں وہ ایک ہمارے سیٹ اپ کے کانٹیکسٹ میں اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ نمائندے جب منتخب ہو جاتے ہیں پھر وہ ایک انسٹیٹیوشن بنتا ہے پارلیمنٹ، جس کو ہم پارلیمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا آپ کا وہ لوپ مکمل ہو گیا کہ اگر حاکمیت ہے جو ہے وہ حاکمیت انسانوں کے ذریعے، میں نے پاکستانی شہریوں کے ذریعے پارلیمنٹ کی. اب ہم ٹیکنیکل لفظ استعمال کرتے ہیں سٹیزن کے ذریعے. سٹیزن کے وہ پارلیمنٹ، اور پارلیمنٹ اب ناؤ بیکمز دا ساورن. ٹھیک ہے. آئی تھنک واٹ وی شوڈ بی talking about and discussing is not the independence of parliament or independence of judiciary. Rather we should be talking of sovereignty of the parliament and sovereignty of the citizen of Pakistan. Of the people of Pakistan. People of Pakistan. ٹھیک ہے. As a citizen. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. جب اگر پیپل کا لفظ زیادہ اپیلنگ ہے لوگوں کو. اپیلنگ ہے چونکہ کچھ چیزیں ٹیکنیکل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے سٹیزن کہا گیا. اور ان کا لیگل یوز بھی ہوتا ہے. جس طرح جو ایک کمپنی ہے وہ ایک لیگل ایسوسیشن آف پرسنز ہوتی ہے اور وہ لیگل پرسن ہے. ہاں جی، اس کو لیگل پرسن کہتے ہیں. ہاں، واپس آ جاتا. ٹھیک ہے. تو آج کی ہماری جو گفتگو ہے، جو آزادی کی ایک خواہش ہے، ہاں، جستجو ہے یا جستجو عدلیہ کی، ٹھیک ہے، اس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. لیکن کنٹیکسٹ وہی ہوگا سٹیزن آف پاکستان. سٹیزن کے اینگل سے ہوگا، اسی اینگل سے ہوگی. ٹھیک ہے. آیا کہ جو عام شہری ہے ہمارا، اب ہم آہستہ آہستہ کامن جو لفظ استعمال ہوتے ہیں اس طرف آتے ہیں، آ جاتے ہیں. شہری، عام شہری جو ہے، آیا کہ اس کی جو ایسپریشنز ہیں، اس کے جو لائف گولز ہیں، اس کی جو ایمبیشن، اس کی جو امنگیں ہیں، ان کی جو امنگیں ہیں، ٹھیک ہے، آیا ان سے مطابقت رکھتی ہے یا نہیں.
ٹھیک ہے، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے، تھیم ہے جس کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں. اب شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ جوڈیشری کلیم کرتی ہے میاں صاحب کہ ہمیں آزادی آئین میں دی ہوئی ہے کہ جوڈیشری ول بی انڈیپینڈنٹ. ٹھیک ہے، انڈیپینڈنٹ ہے یا ایبسولوٹ انڈیپینڈنٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ دونوں میں بہت فرق ہے، دونوں میں بہت بہت فرق ہے. فرق ہے. ٹھیک ہے، اب جو ایبسولوٹ اگر انڈیپینڈنس ہے تو از اٹ ان الائنمنٹ with the aspirations of the people. of the people of Pakistan, ٹھیک ہے، or does it serve the interests of the people of Pakistan? ٹھیک. اگر میں کہوں کہ میری آزادی، ہم بھی آزادی اظہار، آپ میڈیا کے ہیں، آپ بھی کل کہیں گے کہ ہماری جو فریڈم آف اسپیچ ہے وہ اس ایبسولوٹ پہ کوئی قدغن نہ ہو، ایبسولوٹ ہے میرا رائٹ. اس پہ کوئی ریسٹرینٹس نہ ہو. نو، ایسا نہیں ہو سکتا ٹھیک. کیونکہ یہ ایک سوشل سسٹم کے اندر ایک انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہوا ہے. آپ ایک سسٹم کا حصہ ہیں، آپ اس کے باہر تو نہیں آپ جا سکتے. نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ ہے، کوئی نہ کوئی کسی کے آگے جواب دہ ہوگا. میں اسی طرف میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، میں لوپ مکمل کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اب آپ نے پارلیمنٹ بنائی، پارلیمنٹ نے کانسٹیٹیوشن بنایا. اب ہمارے ہاں مجھے اجازت دیں، کانسٹیٹیوشن نے ادارے بنائے. مجھے تھوڑی سی اجازت دیں کہ میں یہ کہہ سکوں، یہ بھی فیلسی اسٹیبلش ہو گئی ہے، میں نے اس نے جڑیں پکڑ لی ہیں کہ جی 3 ستون ہیں. ہاں، اچھا، کتنے ہیں پھر؟ روزانہ کہا ہی جاتا یا ستون ہے ہی نہیں. ہے ایک ہی ستون ہے. اچھا، وہ عوام نہیں ہے، ہے. وہ عوام ہے. سر وہ فاؤنڈیشن ہے. ہاں، ستون کی طرف کیوں جاتے ہیں ہم؟ ٹھیک ہے، فاؤنڈیشن ہے. وہ فاؤنڈیشن کیا ہے؟ وہ پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ کیسے بنی؟ وہ شہریوں سے بنی. ساورنٹی کس کی ہے؟ نہیں، آپ ماضی میں چلے جائیں، ان دا پیپل آف ایتھنز، ان دا پیپل آف روم. ود دا پیپل آف روم. وہ جو سینٹ بیٹھتی تھی ہاں. روم کی یا In the name of ایتھنز کی، people. ان دا نیم آف دا پیپل آف روم، ایسے کہا ان دا جاتا ہے. نیم آف دا پیپل آف ایتھنز، اب یہ ہم کہا جاتا تھا. اور ہم کیوں اس سے دور جاتے جا رہے ہیں گریجولی؟ ٹھیک ہے، اپنے کلیمز کو ایکسپینڈ کرتے جا رہے ہیں، اور جو پیپل ہے، جو سٹیزن ہے، اس کے رائٹ کو کیوں ہم نیرو کرتے جا رہے ہیں اور اس کے اوپر قدغن لگاتے جا رہے ہیں. تو از دا سٹیزن سرینڈرنگ بائی ہمسیلف یا نہیں، ہم کسی ابھی ہم وہ ابھی فوکس مکمل نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اب ہم نے کیا لانا ہے یہ ساری بحث کو کہ پارلیمنٹ از سوورن. ٹھیک آپ ہے، انڈیپینڈنٹ کا لفظ استعمال نہ کریں. سوورن آئی تھنک. انڈیپینڈنس کسی اور کانٹیکسٹ میں ہے. انڈیپینڈنس ہے آئی ایم انڈیپینڈنٹ ویزاوی یو. ٹھیک، انڈیپینڈنس کا مقصد یہ ہے. انڈیپینڈنس ود ان سرٹن لمیٹیشنز. انڈیپینڈنس از ود ریفرنس ٹو سم تھنگ. ٹھیک ہے، ہاں، ریلیٹو ود ریفرنس ٹو سم تھنگ. یہ ایبسولوٹ انڈیپینڈنس والا کوئی تصور. جب ہم بات کرتے ہیں ساورنٹی کی، وہ اوریجنل ہے، وہ ٹھیک ہے، کہ وہ انگرینڈ ہے، وہ باروڈ نہیں ہے کہیں سے. وہ ایک برتھ رائٹ ہے اس کا. وہ باروڈ نہیں ہے کہیں سے. ٹھیک ہے، انٹرنسک کہیں، انٹرنسک ہے، برتھ رائٹ نہیں کہیں، آپ اس کو انٹرنسک کہیں. انٹرنسک کہہ سکتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے اور وہ حاکمیت انسان کے تھرو، شہریوں کے تھرو ایکسرسائز ہو رہی ہے. کین وی یوز دا ورڈ انہیرنٹ ایز ویل؟ انہیرنٹ، ہاں، انہیرنٹ ہے، وہ قدرت سے، انہیرنٹ رائٹ ہے، قدرت سے انسان کا فطری حق ہے. ایبسولوٹلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کو. اب انٹرنسک رائٹ ہے اس کا. پارلیمنٹ جب بن گئی تو میری جو ہم دیکھیں، چونکہ ہم شہری کے اینگل سے باتیں کرنے جا رہے ہیں، تو میری یہ اسرشن ہے کہ پارلیمنٹ از ساورن. ٹھیک ہے، ساورن کا ڈیفینیشن آپ مجھ سے پوچھیں گے وہ کیا ہوتی ہے. ہاں، ساورنٹی مینس تھوڑا سا the parliament has the right to make a law, number 1. ٹھیک، The parliament has the right to alter a law. ٹھیک ہے، Number 2, the parliament has the right to cancel its earlier decision ٹھیک ہے، and the law. یہ تینوں چیزیں مل کے اس کی ساورنٹی کو ڈیفائن کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اب آئین بن گیا، آئین کے اندر جو بھی کچھ اچھا، دیا ہوا ہے. سوورنٹی کو سپیریورٹی سے تو نہیں آپ مسٹیک کر سکتے؟ No. دیٹ از اے ڈفرنٹ کنسپٹ. Superiority is totally different. وہ تو بالکل ہی چیز ڈفرنٹ. اور جب انڈیپینڈنس کی بات کرتے ہیں وہ بھی irrelevant ہو جاتا ہے. وہ بھی ریلیونٹ ہو جاتی ہے. یہ انٹرنسک رائٹ ہے پارلیمنٹ کا ٹو بی ساورن. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے یہ لوپ مکمل کیا ہے کہ ادھر سے آپ کو قدرت کی طرف سے دیا گیا ہے. اب آگی بات یہ آپ ہم کہہ سکتے ہیں عوام کے لیے آسانی پیدا کریں کہ انسان یہ فطری بنیادی حق ہے. یہ اس کا بنیادی حق ہے. یہ اس کا بنیادی فطری حق ہے.
یہ اس کا حق ہے جو اس کو دیا گیا ہے اور جو کہ ہماری وہ فاؤنڈیشن ہے, ہماری بنیاد ہے جو کہ ہماری مذہبی کتابوں میں ہے, اور جو کہ احکامات ہیں اس کے اوپر کہ جو حاکمیت ہے وہ اللہ کی ہے اور وہ ایکسرسائز ہوتی ہے تھرو اللہ کے خلیفہ جو انسان ہے, اور وہ انسان ہے اور انسانوں نے آگے پارلیمنٹ بنائی ہے. ہم اس کو ریپیٹ نہیں کرتے. اب یہ ایک فیلسی آپ آئیڈینٹیفائی ہم کر رہے ہیں, ستونوں کی آپ فیلسی کہہ رہے ہیں, میں اس کو فیلسی کہوں گا, یہ وہ ہے. اب لہٰذا ہمیں واپس جانا ہے پارلیمنٹ کی طرف. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ جوڈیشری کا یہ کہنا یہ ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں اور ہم یہ 3 پلر کی بات آ جاتی ہے. اگر 3 پلر ہیں, وہ جو لا بنانے والا ہے جو پارلیمنٹ ہے وہ ایک لا بناتا ہے, اور وہ کیسے باقی 2 جن کو وہ کریٹ کرتا ہے, کس کو کریٹ کرتا ہے, جوڈیشری کو ایگزیکٹو کو, دونوں کو کریٹ کرتا ہے, دونوں کو وہ کریٹ پارلیمنٹ اور پھر کریٹ کر کے ان کے برابر کیسے ہوگا, یہ دونوں اس کے برابر کیسے ہوں گے. میں نے وہ سپیریٹی کا لفظ اس کنٹیکسٹ میں بولا. ہاں, اب یہ 2 جن کو اس نے کریٹ کیا وہ کیسے ان کے برابر. کریٹر اور کریشن کا فاصلہ تو ہوگا نا تھوڑا سا. نہیں ہوگا, نہیں ہے بلکہ جب ہم ساورنٹ کی بات کر رہے ہیں, ہاں ہم دوبارہ بات کر رہے ہیں اپنے آڈینس کے لیے, ساورنٹ کی بات ہم اس لیے کر رہے ہیں اس میں آنسریبلٹی کا بھی آ جائے گا نا. دونوں جو ادارے ہیں, میں اس سے رہا تھا کہ دونوں جو اور سو کال ستون جو ہیں یہ جو ہیں یہ پارلیمنٹ کے برابر نہیں ہے. دے ڈونٹ ہیو دا سیم رائٹس ایز دا پارلیمنٹ. ٹھیک ہے. لیٹس میک اٹ ویری کلیئر اینڈ لیٹ پیپل آلسو انڈرسٹینڈ دس اینڈ ٹیک اٹ کہ یہ ایسا ہی ہونا ہے. صحیح. اب رائٹ کیسے لے سکتا ہے, اب ہم ود موسٹ رسپیکٹفلی ہم یہ کہہ رہے ہیں, تو جوڈیشری کیسے یہ رائٹ جو ہے قانون بنانے کا سرٹن کنڈیشنز میں اور اس کو امینڈ کرنے کا ایٹریبیوٹ یا اس کو ریپلیس کرنے کا, اس سے کیسے ڈینائی کر سکتی ہے. اور آپ کو یاد ہے ماضی قریب میں یہ کئی دفعہ چیلنج ہوا کہ پارلیمنٹ یہ نہیں کر سکتی, پارلیمنٹ بھی. اور ایک مسکنسیپٹ ہے یا کنسیپٹ ہے کہ جی جوڈیشل ریویو کا اختیار ہمیں ہے تو ہم پارلیمنٹ کے کسی بھی ایک ایکٹ کو اسٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں, لیکن بہانہ ایکسکیوز یہ کہا جاتا ہے کہ الٹرا وائر ہے کہ یہ آئین کے منافی. جو انٹرپریٹیشن ہے I think it is open to question. Open to question. It must be open to question. I agree with you. کہ کیوں آپ پھر وہی ہے کہ آپ اس ساورن انسٹیٹیوشنز کو کیسے چیلنج کر سکتے ہو اگر اس انسٹیٹیوشن نے ٹھیک ہے جو ایگریڈ پرنسپلز ہیں اس کے تحت وہ لا بنایا ہے. ٹھیک ہے. یہ بڑی خوشی کی بات تھی کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے سپیریئر کورٹ کا, انہوں نے کہا کہ نو, دی پارلیمنٹ ہیز دا رائٹ ٹو ڈیسائڈ آن تھنگز, ٹو میک لاز. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر اب یہ ہم نے 3 ستون والا معاملہ جو ہے, میں پھر ایک دفعہ مجھے کہنے دیں, put a question mark on it. There is only one foundation from which the law emerges. Or from where flows all the authority to the other institutions. Number 2, ہم پلر کو بھی کلیئر کر دیتے ہیں. اب پھر کہنا کہ جو ایگزیکٹو ہے وہ ستون ہے. نو, آپ ستون کیوں کہتے ہیں اس کو؟ پارلیمنٹ ایک اپنا نمائندہ, یعنی ایگزیکٹو ایک سبسیڈیری ہے. سر میں آپ کو 1 سیکنڈ میں کلیئر کر دیتا ہوں. پارلیمنٹ بیٹھتی ہے, وہ اپنے نمائندوں میں ان میں سے ایک کو نمائندے کو چنتی ہے, چیف ایگزیکٹو, کہ تم ہمارے لیڈر ہو, چیف ایگزیکٹو ہو, جس کو وہ لیڈر آف دا ہاؤس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ جو لیڈر آف دا ہاؤس ہے, ہی از دا پرائم منسٹر ناؤ. ٹھیک ہے. واٹ ایور از ٹو بی ڈن ان دی اسٹیٹ آف پاکستان از ٹو بی ڈن decided by the parliament and executed through by the prime minister through his cabinet, through the leader of the parliament, ٹھیک ہے, leader of the house, whose name is the prime minister. ٹھیک ہے. And then the prime minister is given the right, میاں صاحب, ٹھیک ہے, to select his team, to form a cabinet, جس کو ہم کیبنٹ کہتے ہیں. کیبنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہو گیا نا. اب آپ نے تو سلسل دیکھ لیا, چل رہا ہے تو سلسل, اس میں ایک تھریڈ ہے, کامن تھریڈ ہے, وہ چل رہا ہے. اب اسی طرح وہ جو کانسٹیٹیوشن بنایا تھا, ایک جس کو ایک پلر آپ کہتے ہو, وہ ہم نے ایکسپلین کر دیا کہ وہ ایک عام ہے, ایک برانچ ہے پارلیمنٹ کا. آپ اس کو ستون نہ کہیں. ٹھیک ہے. کہیں نہیں لکھا ہوا برانچ. آئی تھنک از دا پراپر ورڈ. آپ کیوں بار بار اس کو پلر بناتے ہو؟ ٹھیک ہے. جب پلر بناتے ہو تو برابری آ جاتی ہے. ہاں, کیونکہ پارلیمنٹ کے پاس رائٹ ہے کہ اس پرائم منسٹر کو ڈس لاج بھی کر سکتی ہے. وہ ہاں کرتی ہے نا.
کرتی ہے بالکل. اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس عدم اعتماد ہو جاتی ہے تحریک. آتا ہے نا. ہاں تو لہٰذا وہ پلر نہ ہوا. ٹھیک ہے. اور ایکول بھی نہ ہوا. اب آ جائے جوڈیشری کی طرف. کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک پروویژن کیا ہوا ہے فار اے ریزن کہ جوڈیشل کا یہ فنکشن ہے, یہ اس کے رائٹس ہیں. ٹھیک ہے نا. بٹ جوڈیشری ڈزنٹ ہیو دا ساورنٹی. اگین گو بیک ٹو دا ورڈ ساورنٹی. اس کے پاس ساورن رائٹ نہیں ہے. وہ رائٹ اس کو کانسٹیٹیوشن پارلیمنٹ نے دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر اس کی چونکہ وقت کے ساتھ حالات بدلتے ہیں, لینگویج کے ایون میننگ بدلتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے انگریزی زبان ہر سال 100 کے حساب سے الفاظ جو ہے اس میں تبدیل آتی ہے, وہ ڈیلیٹ کرتی ہے ڈکشنری سے, اور نئے ورڈز آتے ہیں, نئے میننگ بھی آتے ہیں ان کو. ہاں جی, نئے میننگز بھی ہیں. نئے میننگ بھی آتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی ہلکی سی ایک مثال دیتا ہوں. کل میں کسی سے ذکر کر رہا تھا, میں نے کہا سینئر لیڈرشپ. میرے ساتھ ایک فارنر تھا. اچھا. اس نے کہا کہ آر یو ٹاکنگ آف اولڈ ایج لیڈرشپ. اچھا, سینئر سے مراد وہ یہ لے رہے تھے. چونکہ ویسٹ میں سینئر سٹیزن سینئر از این اولڈ مین. اچھا, ہمارے ہاں یہ بھی ایک مسکنسیپٹ ہے, سینئر نہیں سر, یہ زبان کا مقصد ہے. ہاں, زبان بدلتی, زبان کے معنی بدلتے رہتے ہیں. کمنگ بیک ٹو دس ون. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو آپ اس کو اٹانومی کہیں, آپ ان کو آزادی کہیں, آپ اس کو فریڈم کہہ لیں, میں اس کو میرا خیال اس کو آسان کر لیں کہ نان انٹرونشن شاید مقصود ہے. مقصد انٹرونشن نہ ہو آپ کے ورکنگ میں. ہم ادھر مقصد تو یہ ہے نا, الٹیمیٹلی ہمیں وہی آنا ہے. اب اگر آپ اس نان انٹرونشن کو عدم مداخلت, آیا کہ وہ نان انٹرونشن بھی ایبسولوٹ ہے. نو نہیں, ایبسولوٹ تو ان میں نہیں ہوا نا. ایبسولوٹ تو پھر وہ سوورن ہی ہے. وہ سوورنٹی ہو جہاں سے فلو کر رہی ہیں, جہاں سے وہ پاور فلو کر رہی ہیں, جہاں سے پاور فلو کر رہی ہے, اور رائٹس بھی فلو کر رہی ہیں. یہ بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ نان انٹرونشن بھی ایبسولوٹ ہے. نو نہیں, اٹس ناٹ. وہ تو ہر چیز کہہ سکتے ہو نا کہ آپ نے مجھے ہر چیز ریلیٹیو ہے. ریلیٹیو ہے. ٹھیک ہے. ایوری تھنگ ہیز ٹو گو بیک ٹو دا کانسٹیٹیوشن اور then to the people and to the people in Pakistan and the what do they decide. اب یہ بات ہے کہ آیا کہ یہ جو ایک انگرینڈ کیا کہتے ہیں اسٹیبلشڈ ہو گیا ہے ایک ٹریڈیشن, آپ ٹریڈیشن سمجھ لیں یا ایک نیریٹو ہے. 3 ستونوں والا. 3 ستونوں والا. نہیں, 3 ستونوں کے ساتھ بھی یہ سوال بھی لے لیں کہ سیپریشن آف پاورز کا کنسیپٹ بھی فیلسی ہے. پھر سیپریشن آف پاورز جب ہم ساورنٹی آف دا پارلیمنٹ کو ایکسیپٹ کریں گے اس سینس میں, تو سیپریشن آف پاور ایشو رہے گا ہی نہیں. دیکھیں سیپریشن آف پاور کا بھی ایک کوئی انگرینڈ نہیں ہے. یہ اگر آپ کہیں گے سیپریشن آف پاور, یہ آپ کا مطلب یہ وقت کے ساتھ ایک گرو کر گئی چیز. سر سیپریشن آف پاور یہ بن گئی چیز کہ آپ سوال پوچھیں گے میں جواب دوں گا. ٹھیک ہے, یہ بھی سیپریشن آف پاور ہی ہے. چلیں بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد آپ سے یہ سوال کروں گا. جی جناب, ہم جا رہے ہیں ایک بریک پر, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں. بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نذیر حسین, سابق ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ, اور ہم بات کر رہے ہیں اس وقت وہ 3 پلرز کی فیلسی کی. اور اسی طرح میں نے انہیں سوال کیا تھا کہ اگر 3 پلرز ایک فیلسی ہے ایک, تو کیا سیپریشن آف پاورز بھی ایک فیلسی ہے؟ جناب, یہ جو 3 پلر کی بات ہے یا سیپریشن آف پاورز کی ہے, یہ ہر انسٹیٹیوشن میں اپلائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں بیسس اس کا یہ ہے, دس از ٹو کریٹ این آرڈر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ڈسپلن کے لیے, کہ ایک ڈسکویلبریم نہ ہو, امبیلنس نہ ہو. ایک ڈسپلن کے لیے ہے. ٹھیک ہے. کہ پرائم منسٹر کی یہ اتھارٹی ہے. ٹھیک ہے. کابینہ کی انڈیویجول کی یہ اتھارٹی ہے. کابینہ ایز اے گروپ انسٹیٹیوشن یہ اتھارٹی ہے. اور یہ لمیٹیشنز ہیں. ٹھیک ہے. اور آج کل کے جو ماڈرن مینجمنٹ پریکٹسز ہیں میاں صاحب, اس میں بھی سیپریشن آف پاورز ہوتی ہے. جو CEO ہے اس کی یہ پاور ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو بھی اور CFO ہوتا ہے, کوئی ہوتا ہے, جو آفیسز ہیں, اور ٹھیک ہے, دیر آفیسز ان کی ڈیفائنڈ ہیں ساری, ان کی ڈیفائنڈ ہے. ٹھیک ہے. اسی کو کہتے ہیں سیپریشن آف پاورز. درست ہے. کیونکہ اب AC جو ہے وہ اپنی جو اس کو پاورز دی گئی ہیں اسسٹنٹ کمشنر پاکستان کے کانٹیکس میں, اور جو کمشنر کے پاس پاورز ہیں, اٹ دیر سیپریشن آف پاور ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارے ہاں جو کنفیوژن ہے اور جو لیٹ می سیٹ جو انٹلیکچوئل انارکی ہے, ہاں یہ زیادہ اچھا لفظ, انارکی اس لیے ہے, انٹلیکچوئل انارکی ہے. انارکی جو ہے وہ اس لیے ہے
کہ ہم نے وہ جو سیپریشن کی ہوئی ہے نا اس کو گڑبڑ کر دیا ہے. اور ایک اور سوال لے لیں, میرے ذہن میں کبھی کبھی آتا ہے, میں نے اس پہ بھی لکھا ہوا ہے اور بولا بھی بہت ہوں, کہ ہمارے ہاں اس کو بھی ہم نے مس یوز کیا ہے اس کنسیپٹ کو, کہ کہا جی میں تو آنسریبل کسی کے آگے ہوں ہی نہیں, تو لہٰذا میں جو مرضی گڑبڑ کروں. ایسا نہیں, وہی بات ہوگی. یہ گڑبڑ ہوتی رہی ہے, یہ اس اور لیے ہو رہی ہے اب تک. اسی لیے ہوتی رہی ہے کہ کانٹیکسٹ نہیں سمجھا گیا. ٹھیک ہے, اس کو آئسولیشن میں رکھا گیا. اب ہم کہیں کہ اسسٹنٹ کمشنر کی جو اتھارٹی ہے وہ آئسولیشن میں اگر دیکھیں تو نہیں, وہ بالکل غلط وہ ہے. تو غلط ہوگا. بالکل. اب وہ جو اس کو پاور دی گئی ہے وہ ایک لارجر سسٹم کا حصہ ہے اور اس کی ذمہ داری ہے. وہ بائی دا وے وہ جو اتھارٹی ہے نا وہ اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس نے وہ فنکشن کرنا ہے. اب ہم کمنگ بیک ٹو کہ جو ساورنٹی آف دی پارلیمنٹ اور جوڈیشری کے جو کلیم ہے یا کوسٹ ہے یا جستجو ہے ایبسولوٹ انڈیپینڈنس کے لیے, از اٹ اے پبلک گڈ؟ بادی نظر میں تو جواب نو ہی ہوگا اس کا. پبلک گڈ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, نمبر 1 ایک کوشچن یہ ہو گیا. آیا دوسری بات, آپ کے خیال میں پبلک کیا سوچتی ہے اس بارے؟ میں ادھر آنا چاہ رہا ہوں. اب آ گیا, از اٹ ان دا انٹرسٹ آف دی سٹیزن جو خود ساورن ہے؟ نہیں ہے. حالانکہ اس کے گرد بھی دائرہ لگا ہوا ہے, اس کی بھی ذمہ داریاں ہیں, سٹیزن کی بھی ٹھیک ہے, اپنی جگہ پر ہے. بٹ ہم ادھر آتے ہیں کہ یہ جو کوسٹ ہے یا جستجو ہے ایبسولوٹ انڈیپینڈنس کی, از اٹ ان دا انٹرسٹ آف دا کامن مین؟ نمبر 1 اگر ہوتی تو آج مجھے آپ کو پتہ ہی ہے, ہم فگر نہیں دیں گے کسی کو, ہم کسی بھی لحاظ سے امبیرس نہیں کرنا چاہ رہے, لاکھوں کے حساب سے کیسز پینڈنگ ہیں ہماری ٹاپ سے لے کر باٹم جوڈیشری تک. ٹھیک ہے, لاکھوں کیس پڑے. بلکہ وہ آج کے ہیئرنگ میں چیف جسٹس صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا کہ بہت زیادہ یعنی کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ ٹینڈنسی بہت بڑی ہے. بہت اپریشیبل ہے, اور میرے خیال میں اٹس اے کمپلیمنٹ ٹو ہز چیف جسٹس کو کہ انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا اور پوائنٹ آؤٹ کیا اور پبلکلی قاضی فائز صاحب نے اس کا باقاعدہ ذکر کیا, ایکنالج کیا. ٹھیک ہے, اب تب ہم سمجھیں گے کہ پبلک گڈ ہوگی جب یہ جو ایکسیس ٹو جسٹس ہے ہم عموماً کلیم کرتے ہیں سستی بھی ہوگی اور جلدی بھی ہوگی اور اس کے ڈور اسٹیپ پہ بھی ہوگی, تبھی ہوگی نا, تبھی ہوگی. ٹھیک ہے. اب لہذا جب ایبسولوٹ پاور کو کرتے ہیں, آپ نے یہ سنا ہوگا ایبسولوٹ ڈلیوری کی طرف آ جائیں بجائے پاور لینے کی. میں آپ کو بڑا سمپل سی بات اور بھی شیئر کر لیتا ہوں. ایبسولوٹ پاور کرپٹس. ایبسولوٹلی. ایبسولوٹلی صحیح ہے. ایبسولوٹ انڈیپینڈنس آلسو کرپٹس ایبسولوٹلی. آئی تھنک میرا خیال ہے کہ ایبسولوٹ انڈیپینڈنس جب ہم کہتے ہیں تو بیک اپ ان آر مائنڈ ایک ڈکٹیٹوریل سوچ ہے کہ میں کسی کے آگے جواب دینا ہوں جو من مانی کر لوں. زیادہ تر عام آدمی تو اس کو اس طرح لیتا ہے. پاور کرپٹس. ٹھیک ہے, ایبسولوٹ پاور کرپٹس. ایبسولوٹلی. سو یہ ایبسولوٹ انڈیپینڈنس کرپٹس. آپ ایبسولوٹ آج کا ہمارا تھم نیل یہ نکلے گا, ایبسولوٹ انڈیپینڈنس کرپشن کی بات کریں, ایبسولوٹ رائٹ کی بات کر لیں, ایبسولوٹ کسی اور کانٹیکسٹ میں بات کریں, واٹ ایور از ایبسولوٹ از رائٹ. آپ کے اپنے ڈپارٹمنٹ میں آپ یہ کہیں از ایبسولوٹ رائٹ آف فری اسپیچ. So everything absolute is absolutely wrong. Is relevant, is in relevance to something else. نہیں, میں کہہ رہا ہوں everything absolute is absolutely wrong. آج کا ہمارا تھم نے لکھ رہا ہے. آپ نے کہہ دیا. تو اب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ with due respect, with all the respects we can extend, لیکن یہ چونکہ ایک پبلک کنورسیشن ہے اور ڈائلاگ ہے, اور ڈائلاگ سے ہی ایوولوشن ہوگا اور بہتری آئے گی. آج آپ نے میری فلاسفیکل ہس چھیڑ دی ہے. میں کہتا ہوتا ہوں اسٹاپ چیزنگ ہیپینس. آج سے میں کہوں گا اسٹاپ چیزنگ ایبسولوٹ انڈیپینڈنس. دیٹس رائٹ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. تو میرا خیال ہے ہم نے تھوڑا سا کنسیپٹ لوگوں کو اب کلیئر کوشش کر رہے ہیں. اب واپس آنے کی اگر یہ بات ہوتی تو دیکھیں کوئی بھی پرولیج میاں صاحب جی رسپانسبلٹی کے بغیر نہیں ہے, ایگزسٹ نہیں کرتا. اگر یہ میرا پرولیج ہے تو میرا ذمہ داری بھی ہے. تو اگر ذمہ داری میں لاکھوں کیس پینڈنگ ہیں اور وہ آج سے پینڈنگ نہیں ہے, کچھ کیس 5 ڈیکیڈ سے پینڈنگ. ہاں جی ٹھیک ہے, پینڈنگ ہے. اب وہ بتائیے پہلے تو وہ جو اگر آپ ایبسولوٹ پریولیج کی بات کرتے ہو تو یہ ایبسولوٹ رسپانسبلٹی کدھر چلی گئی. تو لہٰذا ہم بات صرف یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی دی بینیفیشری شوڈ بی the citizen of Pakistan. The citizen That's of Pakistan. what it is. Number 1. Number 2. ٹھیک ہے. اب
ایک اور چیز ہے کہ اگر میں ایبسولوٹ انڈیپینڈنٹ ہوں یا ایبسولوٹلی انڈیپینڈنٹ ہوں، اس کا مقصد ہے آئی ایم ناٹ اکاؤنٹیبل دین. میں تو وہی کہہ رہا اگر میں اکاؤنٹیبل نہیں ہوں تو پھر ہاؤ کین آئی بی این اینٹی ان مائی اون رائٹ، ان مائی اون رائٹ. ٹھیک ہے، ہاں، جبکہ مجھے وہ جو بھی کچھ اسٹیٹس دیا گیا ہے وہ کسی اور کانٹیکسٹ میں دیا گیا ہے. کہیں نہ کہیں سے تو میں ڈرا کر رہا ہوں نا اپنی ایگزسٹنس. اب لہٰذا یہ جو اکاؤنٹیبلٹی، نو اکاؤنٹیبلٹی، نو آڈٹ، نو کوشچننگ، نو گائیڈنس، نو لا، بغیر جب تک کہ ہم نہ ایگری کریں، میرے خیال میں with due respects again this is to be reviewed. اچھا، also. اس میں میرا ایک سوال لے لیں کہ میں اس پہ اکثر ذکر کرتا ہوں اور پوچھتا بھی ہوں لوگوں سے کہ مثال کے طور پہ میں ایک ادارہ ہوں، میں ایک برانچ آف گورنمنٹ اور اسٹیٹ کا ایک ریاستی ادارہ ہوں. تو میرا کوئی بھی کام، میرا کوئی بھی ایکٹ جو ہے، اگر اس کے لیے میں کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہوں، ہاں. اور میں اگر کہوں کہ میں صرف انٹرنلی اکاؤنٹیبل ہوں، یعنی کہ میرے اپنے ہی لوگ مجھے ان کے آگے میں آنسریبل یا جواب دے ہوں، تو جب تک کوئی ایکسٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا میکینزم ایگزسٹ نہیں کرے گا تو میں تو اندر ہمارے اپنے جو لوگ ہیں وہ تو میرا لحاظ کر لیں گے یا مجھے پریجوڈس. بڑا آسانی سے کانسیپٹ ہے ایک جو یہاں مس یوز ہو رہا ہے. ہاں کہ جی ہماری ایک انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. یہ تو خطرناک نہیں ہے؟ یہ اکاؤنٹیبلٹی نہ ہوئی، یہ تو نہ ہوئی. یعنی پولیس والا کیا اکاؤنٹیبلٹی کرے گا؟ جج کیا اکاؤنٹیبلٹی کرے گا؟ اگر وہ پولیس والا اسی سسٹم کا حصہ ہے یا جب وہ پولیس والا اس سسٹم سے باہر نکل کے اکاؤنٹیبلٹی کرے گا، ہی کین ڈو اٹ. ٹھیک ہے. اب اس کو ہم اکاؤنٹیبلٹی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ایبسولوٹ انڈیپینڈنس کی بات کرتے ہو، اس کا مطلب یو آر ناٹ اکاؤنٹیبل ٹو اینی باڈی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کسی کو، تو پھر آپ کس کے ریلیونٹ سے آپ کی ایگزسٹنس کیا ہے، پھر کس بیس کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، ایک اور فریز ہے اوور سائٹ. ٹھیک ہے، پارلیمنٹری اوور سائٹ ایبسولوٹ باہر کے ملکوں. اب ہم ادھر آ رہے ہیں. نذیر صاحب کل میرے ساتھ سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل تھے پاکستان کے، تو میں نے انہیں یہی سوال کیا کہ دنیا کے بہت سی پارلیمنٹس میں پارلیمنٹری اوور سائٹ کی پاور ہے، حتیٰ کہ سبپینا پاور ہے پارلیمنٹس کے بعد، کہ وہ اگر سمجھتے ہیں کہ عدالت کہیں تجاوز کر رہی ہے تو پارلیمنٹ بینگ دا ریپرزینٹیٹیو آف دا ماسز وہ طلب کر سکتی ہے جج صاحبان کو کہ یہ آپ نے ٹوٹلی اوور سٹیپ کیا. اگر اوور سائٹ بھی نہیں ہے اور اکاؤنٹیبلٹی بھی پروون نہیں ہے، اور جو ہم نے پہلے ذکر کیا کہ لاکھوں کیسز پینڈنگ ہیں، اس کا مقصد ہے کہ وہ جو انٹرنل سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے دیٹ از ناٹ ورکنگ، سیلف اکاؤنٹیبلٹی وہ کام نہیں کر رہی. اس کا معنی اٹ از ناٹ فنکشنل. وہ فنکشنل ہوگی بھی نہیں، ہو نہیں سکتی، کنسیپچولی نہیں ہو سکتی جب تک کوئی ایکسٹرینیس فیکٹر سامنے نہیں آئیں گے، اس کو انفلوئنس نہ کریں اکاؤنٹیبلٹی کو. کیونکہ ہم کانسیپٹس کی باتیں کر رہے ہیں، ہم انڈیویجول کی بات نہیں کر رہے. جب تک کہ ایکسٹرنل انفلوئنس نہ ہوگا اس وقت تک آپ کی اکاؤنٹیبلٹی پوری نہیں ہوگی. لہٰذا آپ کو اوور سائٹ ایکسیپٹ کرنی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ اس کو ڈیزائن کیا جا سکتا ہے. یہ تو ہم اسٹیبلش ہم نے کر لیا کہ یہ ایبسولوٹ انڈیپینڈنس کا جو کلیم ہے اٹ از ناٹ ان دا پبلک انٹرسٹ. ٹھیک ہے، یہ اور نیدر ان دا انٹرسٹ فار دا پرپز جس پرپز کے لیے وہ ادارہ بنایا گیا ہے. صحیح ہے، دونوں چیزیں ہو گئی. اب تیسری چیز پہ ہم آ جاتے ہیں. اب ہر ادارے کو اپنے افیکٹونیس کے لیے 2-3 چیزوں کی ضرورت تھی. جو ہمارے یہاں کم ہو رہا ہے، میں ادھر لانا چاہ رہا ہوں آپ کی گفتگو کو. وہ یہ ہوتا ہے کہ ہاؤ ڈو یو سی می. میری اپروول ریٹنگ جو ہے یہی چیز ہوتی ہے کہ ہاؤ یو میجر می، یعنی پرسیپشن کی بات کر رہے ہیں. پرسیپشن کی بات. میرا امیج کیا ہے، ٹھیک ہے، میرا ریپوٹیشن کیا ہے. اب ریپوٹیشن مینجمنٹ میاں صاحب ایک پورے کا پورا ٹاسک ہے ہر ادارے کا. ریپوٹیشن مینجمنٹ، ٹھیک ہے، اپنی لیکن ساتھ ساتھ کام بھی تو اچھے کرے نا. صرف ریپوٹیشن مینجمنٹ کام برے ہوں تو ریپوٹیشن. یہ آپ پاکستانی کانٹیکسٹ میں لے گئے ہو. اچھا، یہ پاکستانی کنسیپچوئل بات کر رہے ہیں. یہ کنسیپٹ بھی ہے اور یہ مینجمنٹ ماڈرن پریکٹس کا حصہ ہے. ٹھیک ہے کہ I should care for my reputation. بالکل ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. And I should manage my reputation. ٹھیک ہے. اب ایک لفظ اور ہے، اسٹیک ہولڈرز. ہاؤ یو مینیج یور اسٹیک ہولڈرز. آپ کے اسٹیک ہولڈرز کون ہیں؟ میں جوڈیشری کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں. آپ کے اسٹیک ہولڈر نمبر 1 پارلیمنٹ ہے.
ٹھیک ہے. اسٹیک ہولڈر پارلیمنٹ ہے آپ کی. دوسری اسٹیک ہولڈر کون ہے؟ آپ کی عوام ہے. عوام ہے. اب عوام کے سامنے اب پارلیمنٹ کو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرفیئر آپ نہیں کر سکتے, لہٰذا تسی دور رہو. عوام نے رگڑا لائیے. اب آگے ہم ادھر آتے ہیں. اب جو بھی سویلائز سوسائٹیز ہیں میاں صاحب, ہر میں سویلائز سوسائٹی, آپ کو پتہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اور میں کن کو کہہ رہا ہوں, وہاں پر ہر محکمہ اپنا ریپوٹیشن مینیج کرتا ہے. لیکن آپ پاکستان کو ان سویلائز سوسائٹی کہہ رہے ہیں. میں تو یہی سب میرا ہوں اور میں نہیں کہنا چاہ رہا ہوں, لیکن مقصد آپ سمجھ گئے ہیں. وہاں کیا ہے, ہر محکمہ جو ہے وہ اپنا ریپوٹیشن مینیج کرتا ہے, اپنے اسٹیک ہولڈرز کو مینیج کرتا ہے. اس اسٹیک ہولڈر میں ایک جو الٹیمیٹ اسٹیک ہولڈر ہے وہ سٹیزن آف دا کنٹری ہے. لیکن یہاں پاکستان میں تو ایک لفظ یہ بڑا گندا سمجھا جاتا ہے, مینیج کرنا. وہ کہتے ہیں انہوں نے ان کو مینیج کر لی ہے. جو میں نے آپ کو ایگزامپل دیا, میں نے کہا سینئر, وہ سمجھا بڈھا. ٹھیک ہے نا. ہم مینیج پاکستان میں لینگویج کوئی اور معنی رکھتی ہے. ہاں ہم محرم ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا. ٹھیک ہے, اور یہ بھی وہی بات ہو گئی. اب میں واپس اس طرف آتا ہوں. ٹھیک ہے. یورپ میں آپ چلے جائیں, امریکہ میں آپ چلے جائیں. اب میں یورپ کی مثال دے دیتا ہوں. ہالینڈ کے اندر جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں وہ سمرز میں اپنے گھر کھول دیتے ہیں. اچھا, ڈپارٹمنٹ. ہاں, ڈپارٹمنٹ. میں وزارت خارجہ کی بات دیتا ہوں. اچھا, آپ نے دفاتر کھول دیتے ہیں. میں وزارت خارجہ کی مثال دیتا ہوں. اچھا. وہ ایک مہینے کے لیے سمر میں اپنے آفیسز کھول دیتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ باقاعدہ ایک لیٹ سے ایکسپو لگاتے ہیں. ہر ڈپارٹمنٹ وہ ڈسپلے کرتے ہیں. وہ ڈسپلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہاں اسٹوڈنٹ آتے ہیں, کامن مین آتا ہے, میڈیا والا آتا ہے, اور لوگ جو اسکالر سوال کرتے ہیں اپنے, وہ آ کے انکوائریز کرتے ہیں, سوال کرتے ہیں, ان سے ملتے ہیں. اس سے دو فائدے ہوتے ہیں. وہ جو کریڈیبلٹی ہے وہ بلڈ ہوتی ہے. ادارے بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ امپروومنٹ کرنی ہے. ہوا نا, رسپانسبل ہوئے نا پھر آپ. ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کی پبلک کو رسپانسبل ہو گئے نا آپ. ٹھیک ہے. پھر آپ ایکسپلین کرتے ہو کہ یہ ہماری اچیومنٹ تھی پچھلے سال کی, یہ ہم نے خرچہ کیا. وہ خرچہ کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ ٹیکس پیئر کی منی ہوتی ہے. پبلک ایکسچیکر. پبلک ٹیکس پیئر کی منی, ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے. سورس جو ہوتا ہے وہ ٹیکس پیئر کا ہوتا ہے. میں دوں جانا تو وہ سیپریٹ ایشو ہے. ٹیکس پیئر پے کرتا ہے. سو ان اے وے وہ سٹیزن پے کرتا ہے اس انسٹیٹیوشن کی سروائیول کے لیے, رننگ کے لیے, مینجمنٹ کے لیے. مجھے آپ یہ بتائیں وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ادارہ پھر یہ کہے کہ ہم آپ کے آگے جواب دیں سٹیزن کو, اس سٹیزن کو کہ آئی ایم ناٹ رسپانسبل ٹو یو اینڈ آئی ایم ناٹ رسپانسبل ٹو یور انسٹیٹیوشنس. ٹھیک ہے. اب ہم اگین ریسپیکٹفلی بات یہ کرنے جا رہے ہیں, وی آر اسٹارٹنگ اے ڈائلاگ. ٹھیک ہے. ڈسکورس. اب آگے میں آتا ہوں جوڈیشری کی طرف, اگین ود ڈیو ریسپیکٹ. میں اگر کہوں کہ ہر سال سمر ویکیشن میں سپریم کورٹ, ہائی کورٹ اپنے دروازے کھول دے 10 دن کے لیے, اپنے جو جسٹسز ہیں جس طرح بھی وہ آرگنائز کریں, وہ لگائیں کیوسک, اپنے سال کی اچیومنٹس ڈسپلے کریں اینڈ کلیم کہ ہم نے کیا ہے. یہ ہم کانسٹیٹیوشن کے جو انٹری کیسز ہیں جو عوام کو شاید نہیں سمجھ آتی یا پارلیمنٹ نہیں سمجھ رہی, وہ سمجھائیں ان کو. ہاں, 2 چیزیں ہو گئی. ایک اوپن ڈائیلاگ ہو. اپنی بات سمجھ گئے. ٹھیک ہے. آپ اپنے سال کی اچیومنٹس بتائیں. ٹھیک ہے. آپ کا ورک پلان اگلے سال کا بتائیں, اس سال کے اچیومنٹس بتائیں. پھر وہ جو ایکڈیمک ایشوز ہیں اگر آپ سمجھتے ہو ان پہ بھی بات کریں, تاکہ آئندہ کے لیے مائنڈ پریپیئر کریں ان کا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. یعنی یہ 2 pronged ہے یہ ایکٹیویٹی ہوگی نا, عوام کو بھی مستفید ہوگی, ان کا کانفیڈنس بلڈ ہوگا. آپ کو آن بورڈ لیں. ٹھیک ہے. اس کو دس از یو کال آن بورڈنگ دا پبلک. ٹھیک ہے. لٹرلی ٹرم از آن بورڈنگ کریں آپ اس کو, اور پھر بتائیں یہ سارا کچھ ہم نے آپ کے پیسوں سے کیا. تھینک یو مائی فیلو سٹیزن. اتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں ہم پہ, یہ بتائیں ہم پہ اتنا آپ کا ٹیکس کا پیسہ. اب ہم کلوزنگ پہ جا رہے ہیں. ہم کلوزنگ ہم جا چکے ہیں. ٹھیک ہے. کہ ہم نے یہ ایکسپینسز کیے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ کے ٹیکسز سے آئے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہمارا ورک پلان تھا سال کا, یہ ہم نے اچیو کیا ہے. یہ باقی ہے. یہ چاند ایک ایشوز ہیں
یہ ہم آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں کانسٹیٹیوشن کا بھی ہے, اس میں پبلک گڈ بھی ہے, اس میں باقی چیزیں بھی ہیں. میاں صاحب آپ 5 سال یہ کر لیں. ونڈرفل. یہی جو سو وی کنکلوڈ ایٹ دس نوٹ کہ 5 سال یہ آپ اوپن اپ کریں آپ ٹو دا پبلک. ٹھیک ہے. اینڈ ارن دیئر لورلز. تھینک یو ویری مچ نذیر حسین صاحب, آپ نے بڑا ٹائم نکالا. جناب آپ نے یہ ساری بات چیت سنی. سو اس کا سم اپ ان اے نٹ شیل وہ تو یہی ہے کہ کویسٹ فار ایبسلیوٹ از ایبسلیوٹلی رانگ. اور تھوڑا بہت ہم نے یہ سب چیزیں ریلیٹیو ٹرمز ہیں اینڈ دا پیپل آف پاکستان آر سوورن. آج کا ہمارا یہی لب لباب ہے ساری بات چیت کا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.